بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. الحمد للہ، امید ہے کہ ساتھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کے سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. اگر ساتھی آ گئے ہیں، کچھ دوست اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے سابقہ جو سوال و جواب کی نشست تھی، اس سے پہلے جو ہمارے سیشنز گزرے ہیں، اس کی بھی ایڈیٹنگ جاری ہے اور انشاءاللہ اسے جلد جو ہے نشر کیا جائے گا. اور تمام ساتھیوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے آپ اس لائیو Q&A سیشن میں شرکت کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دیگر ساتھیوں کو بھی آپ ترغیب دیں کہ وہ سبسکرائب کریں، اور تاکہ وہ آ کر یہاں پر دینی رہنمائی حاصل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی توفیق یا علم دیا ہے تو رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. عابد نذیر پختون بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی امام جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور ہمیں سورہ فاتحہ یا بعض کلمات جو رکوع یا سجود میں پڑھتے ہیں نہ پڑھ سکیں ہم اس کی وجہ سے، اس حالت میں کیسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ اس بارے میں پہلے بھی ہم نے بتایا ہے. اگر رکن میں سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے، ارکان ادا نہیں کر سکتا اس کے پیچھے، جس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مثلا وہ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ سکتا، اور رکوع میں جو کم از کم جتنا مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم یا سجدے میں سبحان ربی العلیٰ، وہ تک وہ پڑھنے نہیں دیتا، آپ کو ارکان نہیں ادا کرنے کا موقع دے رہا، تو پھر ایسے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایک یعنی تماشا بن جائے گا بہت جلدی جلدی جو لوگ پڑھتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ جو اہل الحدیث ہیں وہ آرام سے نماز پڑھتے ہیں اور حنفی تیزی سے پڑھتے ہیں، تو وہ آرام سے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اسپیڈ تھوڑا نارمل کرے کہ کیا پتہ وہ اس کو پا سکیں یا اس کے پیچھے پڑھ سکیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر نہ پڑھیں. تو بعض پڑھتے ہی اتنے آہستگی سے ہیں جیسے تجوید کے ساتھ پورا، جس طرح سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے جہری نمازوں میں، اتنے آرام سے آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کسی نارمل پڑھنے والے کے پیچھے بھی آپ کی پوری نہ ہو اہل حدیث کے، تو یہ اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر نہ ہو تو پھر نہ پڑھیں. باقی جو دیگر اذکار ہیں، ایک سے زیادہ اذکار ہیں یا لمبے ہیں، وہ اگر رہ بھی جائیں انسان کے، اس نے جو واجبی تھا اس کے اوپر کم از کم، جو آپ ہمارے جو ہے صفت و صلاۃ النبی کے دروس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیٹرون چینل پہ سبسکرائب کر کے، تو وہاں بھی اس بات کو تفصیل سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو ہے کتاب سے بیان کیا گیا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو یعنی جس کے فضائل ہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ رہ جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر واجبات ہی اور جو ارکان ہی آپ سے چھوٹ رہے ہیں تو پھر ایسوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. جیک جون یا جو بھی ان کا نام ہے، وہ پوچھتے ہیں ساتھی کہ جو 6 کلمے ہمارے ہاں مشہور ہیں جو ہے ہمارے بر صغیر پاکستان انڈیا میں، ان کی کیا حقیقت ہے، اس کی تفصیل بتائیں. کلمہ تو ایک ہی ہے، کلمہ طیبہ، جس کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. شہادتین کا اقرار، دو گواہیاں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. کلمہ توحید اگر کہا جاتا ہے، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. یہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. بچوں کو یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح 6 کلمے یاد کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے یا اس طریقے سے بتایا گیا. ایسا نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں کے ایجاد کردہ ہیں. ان کی تفصیل میں جائیں تو بعض اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ الگ الگ اذکار ہیں، ذکر ہیں، ان کے فضائل ہیں. کچھ صبح شام پڑھنے کے ہیں، کچھ 100 یا اس سے کم پڑھنے کے ہیں جن کے یہ فضائل ہیں. تو اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے جوڑ کے ان کو کلمات کا نام دینا، مخصوص تعداد 6 بنانا، یہ تو ثابت نہیں ہے. کچھ تو اذکار ہیں جو یہ 6 کلمے کے طور پہ ثابت نہیں، ویسے پڑھنا ثابت ہے ان کے فضائل کے اعتبار سے. اور کچھ میں تو اپنی طرف سے کہ من الشرک والبدعۃ، ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، وہ تو خود ہی اپنی طور پر یہاں کے لوگوں نے عربی میں بیٹھ کر بنایا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو خود ان کے جو جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے، شرک و بدعات والے دیوبندی بریلوی یا دوسرے کے دم کے صوفی لوگ، شرکیات بدعات میں تو وہ اٹے ہوئے ہوتے ہیں. عید میلاد النبی بناتے ہیں، قبر پرستی، شرکیات، یا رسول اللہ مدد، اور سب چیزوں میں وہ پڑے ہیں. اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یہاں اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، بڑے توحید کا اقرار ہے اور بدعت شرک سے بچتے ہیں جیسے، اور لوگوں کو پڑھواتے ہیں. تو ان کی یہی حقیقت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یاد کراتے ہیں اور لوگوں کو تانا دیتے ہیں. تو یہ 6 کلمے آتے ہیں،
بچوں کو بھی یہی رٹی رٹائی چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں تعریف ہی صحیح نہیں ہے ایمان کی۔ ایمان کی جو کتاب و سنت کے مطابق سلف کا عقیدہ ہے، صحیح تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور تصدیق بالقلب یعنی وہ عمل بالجوارح، عمل بھی اس میں شامل ہے۔ تو عمل کو شامل ہی نہیں کرتے ہیں، وہی جو مرجیہ والا عقیدہ ہے گمراہ فرقوں کا، وہی پڑھاتے ہیں لوگوں کو، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق۔ یہ جتنی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں ایمان مجمل مفصل اپنی طرف سے، کچھ تو حدیث سے ثابت ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے اس ترتیب سے۔ بات بتانے والوں نے بتایا کہ پچھلے زمانوں میں ہندو، یعنی مشرک جو ہندو بت پرست ہے، اس مرد سے عورت کی تو شادی جائز نہیں ہے، مسلمان عورت کی، تو وہ جھوٹ بول کر جو ہے مسلمان عورتوں سے شادی کر لیتے تھے۔ تو بعض مولویوں نے نکال دیا تھا کہ یہ 6 کلمے ہیں، یہ یعنی بالکل جو پکا مسلمان ہوگا اسی کو آتے ہوں گے، تو یہ پھنس جائیں گے، بتا نہیں سکیں گے۔ لا الہ الا اللہ تو کوئی بھی رٹ کے بتا سکتا ہے، تو پھر وہ اس طرح پھنساتے تھے، معلوم چلتا تھا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب کیا ضرورت ہے؟ اب جو ہے 6 کلمے اور قسم کھا رہے ہیں، اور ٹریفک چلان پہ بھی 6 کلمے پڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک جو ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے یہاں، یہ رسم و رواج ہے، یہ دین سے کوئی اس طریقے سے سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ سمیہ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت سجدے میں منع کی گئی ہے، کیا دعا کے طور پہ قرآن میں بھی دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ بطور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں تفصیلی قول یہی ہے کہ بطور دعا ان کو پڑھ سکتے ہیں، بطور تلاوت کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن بطور دعا ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی تفصیل جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارے نماز والے درس میں بتا دی گئی ہے، اس کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ساتھی عمر جیسوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس ایک اچھی یعنی دیندار صحیح عقیدے والی سلفی سسٹر کا رشتہ آیا ہے، لیکن اسے ایک ہرنیا کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر پریگننٹ ہوئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ الولود الودود، یعنی ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی اور بچے زیادہ جننے پیدا کرنے والی ہوں۔ ایک صحابی نے اجازت بھی طلب کی کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بانجھ ہے، بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ انی مقافر بکم الامم، کہ زیادہ سے زیادہ بچے یعنی پیدا کرو، بچے نیک مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ تو یہ مستحب ہے، اس کی ترغیب ہے کہ انسان ایسے شادی کرے کہ جہاں بچے پیدا ہونے کی زیادہ امید ہے۔ صحابی نے پوچھا مجھے کیسے معلوم چلے کہ اس کے زیادہ بچے پیدا ہوں گے؟ فرمایا کہ اس کے خاندان میں دیکھو، اس کی جو ہے ماں، نانی اور دوسروں کو دیکھو کہ ادھر زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس نسل میں اور بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن یعنی مستحب یہ ہے، لیکن ہر شخص کی ایک الگ حالت ہوتی ہے، کوئی اسپیشل کیس بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص بڑی عمر کا ہے، اسے جو ہے بانجھ عورت بھی مثلا اس کے ساتھ وہ گزارا کر لے گا، اسے بچوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مثلا پہلے بیوی ہے یا دوسری کر رہا ہے، تیسری، اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے، کسی کی ایسی حالت ہے، کسی کی کوئی اور حالت ہے کہ اس کے کوئی مالی حالات کم ہیں، یا لڑکی میں یہ کمی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور مسائل ہیں بیماری کے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی شادی نہ کرے، یا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دین کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو اس طرح کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے، ایک ہی شادی اور دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور ہنگامے اور یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اتنی زیادہ جو چاند پٹک کی جاتی ہے، خوبصورت، دنیا کی سب سے خوبصورت بھی چاہیے، سب سے دیندار بھی چاہیے، وہ ماڈل بھی ہو بالکل بہترین قسم کی جس طرح ہوتی ہیں، اور اس کو خوش بھی کرے، اور گھر میں گھریلو کام بھی اس کو سارے آتے ہیں، ہاؤس وائف والے، اور دینی بھی وہ پوری پوری ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ تو ملنا مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ جو ہے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بتایا یہ ہے کہ ایک ہی تجھے کرنی ہے، جینا مرنا یہی ہے، تو پھر وہ تبھی اتنی زیادہ جو ہے اس کا باریک بینی سے بہت سخت قسم کا اس کا کرائٹیریا بناتے ہیں مرد اور عورت، حالانکہ اسے پتا ہو کہ ایک اگر میں ایسی والی بھی کر لوں گا تو میرے موقع ختم تو نہیں ہے، دوسری والی سے کر لوں گا جس کے زیادہ بچے پیدا ہوں، تو یہ ایک طریقہ ہے اس کا۔ باقی کسی کے واقعی ایسے حالات ہیں دونوں طرف سے، لڑکیاں لڑکی کے، وہ ایک دوسرے سے راضی ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور اسے سہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس وقت تو جذبات میں آ کے
چاہے وہ دینی جذبات ہوں یا دنیاوی محبت، کسی کی محبت میں مثلا کوئی عشق محبت ہو گیا، وہیں کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کے ساتھ جو بھی ہے، لڑکی کے ساتھ میں کروں گا یا لڑکے کے ساتھ۔ دوسرے دینی جذبات بھی ہوتے ہیں، مثلا دین عقیدے کی محبت، سلفی ہے، اس کے دین سے محبت ہے، میں کر لوں، تو وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، یعنی وہ جوش جذبہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو جذبات کی وجہ سے اس نے کی ہوتی ہے، وہ پھر کم ہونے لگتے ہیں، ایک دن برداشت، دوسرے دن سال بعد جو ہے غصہ کرنے لگتا ہے، اس احساس سے کمتری ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا مشکل ہے، میں اس کو جھیل جھیل کے، آدمی کسی آدمی بیمار کو عورت سہ کر، یا آدمی بیمار عورت کو سہ کر، یا اس کے ساتھ گزارا کرنے کی قسمیں، جو کچھ نبھانے کا کہا تھا اس نے، بعد میں پھر اس سے ہو نہیں پاتا، معاشرتی پریشر، دوسری چیزیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے جو آپ نے پوچھا، وہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اس میں کسی کا ہم کوئی دل نہیں توڑ رہے، کوئی دل آزاری نہیں ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ صحابیہ نے آ کے کہا، ثابت بن شماس بن قیس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کو نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی جنتی ہیں، ان کو کہو کہ وہ جنتی ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی تھی، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جو نبی کے آگے آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جائیں، تو حالانکہ ان کی آواز نیچرلی اس طرح تھی، وہ بیچارے گھر بیٹھے روتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہو نہ جائے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، اور تم جنتی ہو۔ ان کو ان کی بیوی پسند، بیوی جب شادی کرائی پہلے ہی دن وہ آ گئیں کہ میں، یعنی اللہ کا ڈرنا ہوتا تو میں تھوک دیتی، یعنی مجھے ان کی شکل صورت نہیں پسند، کوئی کہنے والا کہے گا کہ یعنی دینداری نہیں دیکھ رہی تم اس کی صرف، اور جو ہے شکل صورت کی بات کر رہے ہو، انہوں نے پہلے اچھے طریقے سے کتنی بہترین بات کی کہ ان کے اخلاق، ان کے دین پر مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہو، تو بڑے اعلیٰ دین والے ہیں، لیکن میں کفر سے ڈرتی ہوں، لفظ کفر کا استعمال کیا، یعنی کفران نعمت، اللہ کی نعمت، اس میں شوہر ہے انسان یا بیوی ہے جو کسی وجہ سے ناپسندیدہ ہو جائے، یا اسے لگے کہ میں اپنے دین، عزت، کیونکہ شادی جو ہے پیار محبت عزت تعلقات اس کے لیے بھی کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ اسے پسند نہ کرے، کہیں اور دل مائل ہو، تو وہ فتنے سے بچنے کے لیے کی تھی، اسی فتنے میں مبتلا ہے، تو یہ بھی مقاصد پورے ہونے چاہیے، اس چیز کو اتنا کھول کر بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ سنت میں ثابت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں مانا، اور کہا کہ تم اس کا جو ہے باغ واپس کر دو جو اس نے دیا ہے، اور تم اسے جو ہے چھوڑ دو، خلا، یعنی اس طرح ہو جائے، الگ ہو جائے، کسی کے پسند کے خلاف اسے وہیں پر جو ہے سہتے رہنا ہے، دبائے رکھنا، اسلام میں کوئی اس کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ظاہر پر فیصلہ کیا، جس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ آئی تھی مشورہ لینے کے لیے کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، میں کس سے شادی کروں، ایک جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جو اور جو دوسرے ہیں ان کا نام میرے ذہن سے تھوڑا نکل گیا، کہ ان کا بھی جو ابو جہم غالباً ان کا رشتہ آیا ہے، تو میں کس سے کروں، کہا ایک تو بڑا سخت ہے، عورتوں کو مارتا کٹتا ہے، یا دوسرا مطلب ہے بہت زیادہ سفر کرتا ہے، تو میری ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی شوہر کے، لوگ تو سالوں سال ہمارے یہاں مڈل ایسٹ یا وہاں چلے جاتے ہیں بیویوں کو چھوڑ کے، حالانکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پر کافی مرتبہ ہم نے لکھا ہے، مزید بھی بات کریں گے کبھی۔ اور دوسرے جو ہیں وہ پیسے سالوک لا مال لہو، یعنی بالکل جو ہے مسکین ہیں، مفلس ہیں، ان کا پیسہ ہی نہیں، تو یہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کی حالت تھی ظاہراً جو آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دیکھ کے جو ہے مشورہ دیا کہ ان دونوں سے نہیں کرو، اسامہ بن زید سے کرو۔ پھر شروع میں ان صحابیہ کو اچھا نہیں لگا کہ اسامہ بن زید سے کروں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان کے کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت خیر و برکات اور محبت ان میں پیدا کر دی۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ دیکھیں بعد میں تو بڑے سب سے امیر اور بادشاہ بن گئے مسلمانوں کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی وہ حالت نہیں تھی، تو مستقبل کی امید پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو کر لو بعد میں صحیح ہو جائے گا، اور اس کو دینی چیز سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، کتنے سے جو ہے سلفی بھائی بہنوں کو جانتے ہیں بعد میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی، شور کی شکایتیں، شور بیوی کی شکایتیں، کیسے رہیں، ایک ایک ٹاکسک قسم کا ریلیشن کا چل رہا ہے زندگی، وہ دین کی وجہ سے بھی بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیز دیکھ کے کی تھی، آپ کو کس نے یہ کہا تھا مشورہ کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو، آپ اس حدیث کی رہنمائی میں آپ دیکھیں، آگے جو بھی ہو بعد میں چل کے صحیح ہو جائے گا، بعد کے بعد ہے یا بعد میں صحیح ہو جائے وہ بعد کی بات ہے، جس طرح نہیں لڑکوں کو پکڑا دیتے ہیں، یہ جو ہے نکما ہے اور برا ہے، لڑکی صحیح کر دے گی، شادی کرا تو وہ صحیح ہو جائے گا، تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یعنی ہماری جس طرح شیخ محمد بن غالب حفظ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ تو تختہ مشق ہے کیا تمہارے پریکٹس کے لیے ہماری بہنیں بیٹیاں، کہ یہ تمہارے بگڑا ہوا بچہ اتنے سال کا ہو گیا جس کو تم ماں باپ نہیں سنبھال سکے،
یا سنوار نہیں سکے، اس کو سدھار نہیں سکے، ہم اس آزمائش کے لیے رہ گئے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے اور جو ہے صحیح کیا جائے. تم خود اپنا یہ بگڑا ہوا کام صحیح کرو، پھر آگے جا کے کسی سے بات کرو. اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہیں. شادی کے جو مقاصد ہیں وہی پورے نہیں ہوتے. ابھی یہ جتنے دین کی چاہت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، شادی کے مقاصد تو ایک دوسری ضروریات ہے، زنا سے بچنا، نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اور نسل آگے بڑھنا، یہ تمام چیزیں بھی مقاصد ہیں شادی کے. پھر جو ہے مثلا دین، نماز، روزہ وغیرہ وہ تو انسان اکیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ دین میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا سبب بنے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے خلاصہ یہی ہے کہ ظاہری چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستحب ہے کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں اور کسی بیماری پر اگر انسان صبر کر سکتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا. اور بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان شروع میں سمجھتا ہے کر پاؤں گا، بعد میں پھر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو آزمائش کی نظر نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دی ہے، عورت کو دیکھ لے اور مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے، پسند آئے تو اس سے شادی کریں. لوگ اسے دیکھنا بھی جو ہے کوئی عیب سمجھتے ہیں. جو شادی کی نیت سے مخطوبہ یعنی جو منگنی کا پیغام جسے بھیج رہا ہے اسے انسان جو ہے چھپ کے دیکھ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے تو تم دیکھ لو. تو اتنی چیزوں کے بارے میں بھی جب ذکر ہے تو یہ دیکھ بھال کر استخارہ کر کے آپ جو ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ فیصلہ کریں اس میں خیر و برکت کرے اور مستقبل میں آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے. پیرزادہ عبد الباسط بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ رکوع میں ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ رکوع میں ہو یا کسی بھی حالت میں انسان کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے. اتحیات پڑھتے ہوئے جو ہے اپنی انگلی جو انسان حرکت دیتا ہے، سبابہ کی انگلی، انگلی شہادت، اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں یعنی رکوع میں آپ سجدے کی طرف دیکھیں لیکن کمر اور سر آپ کا سیدھا رہیں. اور بعض کہتے ہیں پاؤں کی طرف دیکھیں تاکہ آپ کا سر اور زیادہ یعنی سیدھا رہے ورنہ اٹھا ہوا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، کوشش کر کے سیدھا اگر سجدے کی جگہ پر آپ توجہ میں دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ نماز کا جو ہمارا درس ہے اس میں ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں نہیں، سجدے کی جگہ دیکھنے سے مراد جو ہے توجہ رکھنا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو. جس طرح بعض علماء اس آیت سے کہ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دو سیدھا دیکھنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز ڈسٹریکشن کرے آپ کو، چاہے سامنے ہو چاہے آپ کے سجدے میں. ایسی جائے نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، آپ سے بہتر کون نماز پڑھتا ہے، لیکن کپڑوں پہ نظر پڑی، اس پہ دھاری دار اور چیزیں ڈیزائن بنے ہیں تو کہا یہ مجھے نماز سے یہ جو ہے غافل کر رہے ہیں، ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ لے جاؤ اور جو ہے سادہ والی قمیص یا چادر لے کر آؤ. اس طریقے سے بھی ہیں. تو آپ کی توجہ یعنی جو سنت سے ثابت ہے کہ سجدے کی جانب نگاہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ گئے، سجدے سے نگاہ ہی نہیں اٹھائی، آپ نے پوری نماز پڑھی، صحابی فرماتے ہیں اور واپس چلے گئے. تو سجدے میں آپ کو پوری توجہ حاصل ہوتی ہونی چاہیے، وہ کریں. اور کبھی کبھار ادھر ادھر دیکھنا یہ اس کے منافی نہیں ہے خشوع و خضوع کے. کبھی جو ہے جماعت نماز میں ہی یہاں وہاں نمازیوں کا امام کی طرف نظر چلے جائیں، یا اکیلے نماز پڑھتے بھی یہاں وہاں نظر چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. اصل مطلوب اس کا کیا ہے؟ ایک شخص سجدے کی جانب دیکھ رہا ہے پوری توجہ سے، دل اس کا ادھر ادھر ہے تو اس کو سجدے میں دیکھنا کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا. دوسری طرف جو ہے ایک شخص سجدے نہیں، سجدے سے تھوڑا اوپر مثلا اس کی نظر کسی تھوڑا آگے جا رہی ہے، کرسی پہ جا رہی ہے، لیکن اس کا دل توجہ وہی ہے، اسے ہوش نہیں ہے نماز کے علاوہ کسی چیز کا. تو یہ اصل مطلوب ہے انشاءاللہ. سمیہ فاطمہ فرماتی ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کی ایکسپلینیشن اپلوڈ کر دیجیے. یہ آپ کو مل جائے گی. ہاں، ہمارے جو دورہ ہوا تھا لاہور میں، اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی شرح کے ساتھ، اور جو ہے اشہر الممتاز کے نام سے ہیں، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو کتاب ہے نماز کے ارکان اور واجبات کے تعلق سے، اس کی شرح آپ نے فرمائی ہے. تو وہ آپ کو یعنی جو ہماری مسجد ہے، مسجد سنہ لاہور میں، اس کی ویب سائٹ سے مل جائے گی. اگر میں یہاں پر اس کی یہ لنک میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لاہور مسجد کے نام سے، وہاں آپ کو یہ شرح مل جائے گی. عبداللہ بن شفیق المغل ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ نوٹس ڈیورنگ دروس. اب انہوں نے انگلش میں لکھا ہے تو ان کا جواب دوں گا، دوسرے ساتھی کہیں گے آپ بھی، میں نے پوچھا تھا انگلش میں. چلیں پہلے ان کا جواب دیتے ہیں. پہلے آنے والوں کا دادا کہ اشمام محمد عدنان، واپس جا کے ان کا سوال میں پڑھتا ہوں. بارک اللہ فیکم.
When it is said that the jar of one scholar is enough against someone, does it apply when a leading scholar of jarh wa ta'dil makes the jar only? jarh و تعدیل کے جو معاملات ہیں، بہت سے ایسے سلفی ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، کہ وہ دین کا جذبہ اور محبت رکھتے ہیں، بدعت اور بدعت سے دور رہتے ہیں، اور کسی کی غلطی میں اس کی پیروی کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، مگر اس میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کا انہیں بہت سا کو مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی کسی کی مذمت کرنا جر ہے، اور تعدیل یعنی کسی کو صحیح قرار دینا۔ ایک تو کتاب و سنت میں ثابت، یعنی جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، محدثین کا، احادیث اور روایات کے تعلق سے۔ دوسرا، جو گمراہ ہیں، غلطی پر ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کا رد کرنا، وہ بھی جر ہے۔ کچھ تفصیلی ہوتی ہیں، کچھ تفصیلی نہیں ہوتی، اجمالی ایک دو الفاظ میں ہوتی ہیں۔ کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے علماء کسی کو صحیح کہتے ہیں، ایک عالم اس کو غلط کہتا ہے، ایک عالم صحیح کہتا ہے، بہت سے علماء اس کو غلط کہتے ہیں۔ تو ان سب کا معیار کیا ہے؟ ان سب کا معیار کیا ہے؟ چاہے جرح و تعدیل ہو یا کوئی بھی چیز دنیا کی، اس کا معیار تو دلیل ہے اور ثبوت ہے۔ جو دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کرے، چاہے ایک عالم ہی ہو، وہ جر کر رہا ہے، اس کے پاس ثبوت ہے، اسے وہ علم ہے جو دوسرے عام طور پہ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اور اس کی یہ چیزیں اچھے ہیں، کارنامے ہیں، دوسرے کو پتہ ہے کہ نہیں، اس کے یہ عقیدہ اور منہج جو اس کتاب میں اس صفحے پر اس نے کہا ہے۔ جس طرح شیخ ربی انمت خلی رحمہ اللہ جر کرتے تھے، بہت سارے بڑے بڑے جو ان کے فگر ہیڈز ہیں، بڑے بڑے جماعتوں والے ہیں اور مشہور، بعض سلفیوں کا بھی ٹیگ لگاتے تھے، تو ان کا رد کرتے تھے۔ بہت سے لوگ راضی نہیں ہوتے، یہ سب کو آؤٹ کرتے رہتے ہیں، بڑے علماء نے تو کچھ نہیں کہا، شیخ ابن باز اور فلانے نے کچھ نہیں کہا۔ تو وہ عام کسی کی تعریف کی ہوتی ہے، یا پرانی ہوتی ہے، یا آخری حالات نہیں معلوم ہوتے، یا حسن ظن کے مطابق ہوتا ہے، یا اس کی جس چیز پر تنقید کی ہے وہ بات بحث ہی نہیں ہوتی ان علماء کے سامنے کہ اس کی یہ چیز پیش کی گئی ہو، اور پھر بھی انہوں نے اس کے باطل کا کوئی دفاع کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو اہل علم علماء کرام پر جو یعنی ایک قسم کی تہمت اور الزام ہے کہ وہ اندھا دھند ویسے ہی کسی میں غصے میں آ کر اپنی ذاتی رنجش اور غصہ اتارنے کے لیے کسی کا رد کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف عام جو لوگ ہیں، جو سلفی طلبہ ہیں، وہ بھی کوئی اندھی تقلید نہ کرتے ہیں، نہ اس کی دعوت دیتے ہیں، نہ ہی ہمارے جو علماء ہیں دین کی اور نصیحت کی خاطر یہ رد وغیرہ ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ اندھا دھند جو ہے ہماری بات مانو، تو وہ دلیل دیتے ہیں اپنے اس کی۔ جن لوگوں نے اس طریقے کی باتیں پھیلائیں، ان کا رد علماء کرام بعد میں کرتے رہیں، جیسے کہ جو ہے فعال حربی تھے، وہ بھی جو ہے سلفیوں کے ساتھ تھے پہلے، اور الوداع حزبیات کا رد کرتے تھے، لیکن وہ اس چیز پر اتر آئے تھے تو شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا کہ اندھا دھند میری تقلید کرو، میں بڑا عالم ہوں، یہ تزکیے ہیں، یا میں جو ہے سلفی ہوں، میں نے کہہ دیا فلاں کے بارے میں، تم کون ہوتے ہو کہ مجھ سے دلیل ثبوت مانگو، کل کے بچے اور یہ جو ہے طلبہ ہو۔ تو اس طریقے سے تحقیر کرتے ہوئے جو دلیل ثبوت مانگے اس کو نہ دینا، بس اندھا دھند جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے انکریج نہیں کیا، اس کی حوصلہ افزائی ہمارے علماء کرام نے نہیں کی، بلکہ وہ دلیل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایک عالم کی جر بھی کافی ہے، ہاں، بس دلیل اور ثبوت ہو۔ دوسری طرف چاہے بہت سارے بھی کہہ رہے ہوں اور کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ایک کی بھی قابل قبول ہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے شیخ ربی رحمہ اللہ اور دیگر کو جو ہے اعتراض تنقید کرنے والے کرتے تھے کہ جب تک کوئی بہت بڑا کبار علماء میں سے فلاں کا رد نہ کرے تو قابل قبول نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا بھی بس دلیل سے بات کرے۔ جو اصل ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ دلیل سے بات کر رہا ہے، اللہ کے تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے، امت کی خیر خواہی میں، کوئی ذاتی رنجش ابکلش کی وجہ سے نہیں۔ تو دلیل کی بھی تفصیل دیکھی جاتی ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، یا جس چیز کو دلیل بنا رہا ہے وہ دلیل ہے بھی، یا توڑ مروڑ کے ویسے ہی زبردستی کسی کو دلیل قرار دینا اور پھر نہ ماننے پر جرا در جرا وہ چین جو ہے رد کرتے ہوئے جانا آگے کسی کا، جس طرح اہل علم بڑے علماء نہیں کرتے، مگر ان کے جو نیچے دوسرے ہوتے ہیں جن کو خود کوئی علم نہیں ہوتا، جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ کسی نے جو ہے عام پرائیویٹ مجلس میں بات کی، وہ اس کو ایک بہت بڑا عظیم جہاد سمجھ کے اس کو پھیلانا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ توحید سنت کی بنیادی چیزیں پڑھیں نہ پڑھیں، لوگوں کو شرک بدعت سے نکالنے کی کوشش کریں نہ کریں، دعوت میں کوئی کام ان کے کارنامے ہو نہ ہو، لیکن یہ جو بتایا ہے نا کہ فلاں کوئی مشہور شیخ ہو گیا تھا، اس کے رد پہ یا اس کے بارے میں تھوڑا شک شبہ ہے، کوئی پرسنل مجلس میں نے پوچھ لیا ہے، اس کو پھیلانا
ایک جہاد کا ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی، آدھی رات تک جاگتا رہے گا جب تک وہ اس کو پوسٹ کر کے اپنے بڑھاس نہ اتار لے. یہ بالکل غلط مانا جائے. لوگ سمجھتے ہیں یہی سیلفی مانا جائے کسی کو آزمائش میں ڈال دینا. تم نہیں مانتے فلانے کی جر، میں ابھی ابھی تازہ لے کر آیا ہوں، تندور کی روٹی بنا کر لے کر آیا ہوں، تو بالکل تازہ فریش یہاں پہ ڈال دی ہیں. تو یہ ایک ہمارے اہل علم علماء کرام پہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بڑے سپہ سالار اور سپاہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں پھیلاتے ہیں اور امت کی خیر خواہی کا بڑا کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ہے نصیحت ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جو چیز انہیں اپنے سب سے پہلے کو انفسکم اہلکم نارا، اپنے اپنے قریبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنے، اس میں جو ہے انسان زیادہ کوشش کریں. باقی اس کے اصول موجود ہیں، اور جو ہے سلفی تو سب سے زیادہ دلیل کی پیروی کرنے والے ہیں، کتاب و سنت فہم سلف علماء کی رہنمائی میں ان کو سیکھنے والے. تو کوئی اندھے دھند بیوقوف پیروی کرنے والے نہیں ہیں سوائے ان کے کہ جو نئے نئے سلفی بنے ہیں یا جذباتی ہیں یا پڑھنے طلب علم میں دوسرے دن بھاگ جاتے ہیں. اس میں بیٹھ کر صبر کرنا انہوں نے سیکھا نہیں ہے، یعنی اس کی اپنے جو ہے تکلیف میں مبتلا کرنا، طلب علم میں بیٹھنا، علماء کے آگے ان کی باتیں سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا، شروعات سیکھنا، اس کے لیے تو کوئی ان کے پاس ٹائم اور محنت نہیں ہے. 2 دن میں بیدار ہو کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جرح تعدیل کے جلد سے جلد یہاں سے سننا، وہاں سے سننا، ادھر کی ادھر پھیلانا، حالانکہ یہ فتنوں میں سے ہیں. ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، لگائی بجھائی کرنا، یہاں سے وہاں پھیلانا. عورتوں جیسے محلے کی نہیں ہوتی ہے یہاں سے وہاں بات پھیلانے والی، اس طریقے کی بعض چیزیں لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں، اور جو ہے اس کو وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ صحیح سلفی منہج کے وہ بڑے جاں باز سپاہی ہیں، اور باقی جو ہیں بزدل ہیں اور جو ہے چپ رہنے والے ہیں اور حکمت کے نام پر جو ہے مداہنت کرنے والے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھ کر سمجھنا چاہیے انشاءاللہ. ہاؤ ٹو رائٹ نوٹس ڈیورنگ دروس، عبداللہ بن شفیق پوچھتے ہیں آپ کس طرح لکھنے چاہیے. آپ ان کے بلٹ پوائنٹس بناتے جائیں، یعنی درس سنیں. ظاہر سی بات ہے پورے کا پورا آپ لکھ نہیں سکتے. آج کل جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، آپ جو ہے یعنی اس طریقے کی ایپ لگا سکتے ہیں کہ وہ یعنی عالم طالب علم بولتا جا رہا ہے اور اس کے نوٹ خود اپنے آپ بن رہے ہیں، حالانکہ اور بلکہ ترجمہ بھی ہو جاتے ہیں. ان کو تھوڑا بہت تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل طالب علم والا طریقہ ہے اپنے ہاتھ سے لکھیں. اس کے آپ عادی بنیں. کتاب لیں، کاپی لیں، نوٹ بک لیں، اس کے اندر پوائنٹس بنا کر لکھیں. وہ زیادہ جو ہے یاد میں بھی آسان ہوتے ہیں. جو بھی علمی فائدہ آئے اس کو الگ سے کوئی اسٹار بنا دیں، کوئی الگ سے ہائی لائٹ کریں، اور جو اس میں اصول قواعد ذکر کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ لکھتے جائیں. کوئی ایسی دلیل استدلال جو عالم نے کیا ہے اس کو بھی الگ سے پوائنٹ آؤٹ کر دیں. اگر جلدی میں آپ لکھ نہیں پا رہے ہیں تو اشارتاً دے دیں، جیسے کہ عام آیتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، مثلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شیخ نے بتائی وما خلقت وغیرہ. آگے آپ جو ہے دوسرے جو ہے پیرا پہ جا سکتے ہیں اور کوئی نشانی لگا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. ان کی بہت سارے لوگ لکھتے تو ہیں، بہت سے لکھتے نہیں ہیں، حالانکہ لکھنا چاہیے. تو اور باقی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ لکھا اور وہی کتاب کاغذ پہ جو ہے پیپر بک وغیرہ جو کچھ دی تھی درس یا دورے کی وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جس طرح ہم دبئی دورے میں گئے تھے تو مشائخ نے یہی کہا کہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، وہاں رکھ کے چھوڑے. حالانکہ اتنی قیمتی چیز مجھ سے دنیا کی یہ دولت لے لو، درم و دینار دے دو، میرے یہ فوائد جو میرے جمع کیے ہیں وہ مجھ سے چھوٹنے نہ پائیں. صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، اور یہ ان ہیرے موتی جیسے علمی فوائد کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو ذہن میں بھی رکھیں، لکھیں بھی، اور اس کو بار بار دیکھتے بھی رہا کریں ہر کچھ عرصے بعد. اس سے متعلق جب بات ہو، درس ہو، آپ کو پڑھنا پڑھانا ہو، یہ نہیں ایک مرتبہ لکھ کر بس جو ہے چھوڑ دیا سائڈ. اس میں بار بار آپ کو نظر آپ کی پڑے گی تو آپ کے اندر نئے جو ہے علمی فوائد خود آپ کے دل و دماغ میں آنے لگیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو یہ اس کا جو ہے مناسب طریقہ ہے جو انسان کو، ایک طالب علم کو جو سیریس ہے اپنے دین اور علم کے معاملے میں، اسے اختیار کرنا چاہیے. ارشاد وانی پوچھ رہے ہیں کہ عورت جو پاک نہیں ہے، جیسے کہ کسی کو ماہواری آئی ہو، حیض و نفاس وغیرہ، تو وہ مصحف کو چھو سکتی ہیں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. یعنی ہم جو فقہ المیسر پڑھاتے ہیں اس میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بھی دروس جلد ہم اپلوڈ کر دیں گے کہ مصحف کو چھونا اختلافی مسئلہ ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یعنی جزدان کوئی کپڑے کے ذریعے سے چھو لے انسان. منہ زبانی پڑھتے ہیں جو حفظ سے، اس کے لیے تو اجازت دی ہے کیونکہ ماہواری کا پیریڈ زیادہ ہوتا ہے. عورت اگر تعلیم تعلم کا کام کرتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا یا حفظ کا، تو وہ اس سے چھوٹ سکتا ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی منہ زبانی.
مصحف کو چھوئے بغیر، اسی طرح جنابت والا شخص، اور دوسرے کہتے ہیں نہ جنابت والے پہ اور نہ جو ہے جو حیض و نفاس والی عورت ہے اس کے اوپر بھی چھونا منع نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی لیے ایسے ابواب قائم کیے ہیں، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہا کہ مجھے کنگھی پکڑاؤ، کہا مجھے حیض ہے، تو کہا تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اس سے معلوم ہے ان کے جسم میں تو یہ نہیں آ جاتا سرائیت، ان کا جسم تو ناپاک نہیں ہے کہ وہ شوہر کو ہاتھ نہ لگائے، آپ کنگھی کرتی ہیں یا چیز پکڑاتی ہیں ان کی گود میں، جبکہ وہ مہاری میں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے آپ لائے تھے کہ بعض اہل علم کے نزدیک چھونا بھی منع نہیں ہے۔ تو جب اس قسم کی کوئی باتیں آ جائیں تو ہم آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے، اختلافات بتانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ایک تو دلائل دیکھیں جس سے دل مطمئن ہو، پھر عمل کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والا، بخشنے والا، مہربان۔ دوسرا یہ کہ تیسری چیز جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ علماء کے اختلاف سے بھی بچنے کی راہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح یہ بتایا کہ کسی یعنی دونوں کی بات رہ جائے گی، کسی اس یعنی جو ہے کسی محظور میں پڑھنے سے، یعنی اللہ کے یہاں کسی پکڑ سے بچنے سے بھی بچ جائے، یعنی پکڑے جانے سے بھی بچ جائے گا، کس طریقے سے وہ کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے چھو لیں، اس میں کون سی خاص مشقت ہے، کر لیں، کوئی منع تو نہیں ہے۔ تو انسان دین میں احتیاط بھی اپنا سکتا ہے بعض اس قسم کے مسائل میں۔ ارشاد بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ وضو کے بغیر، اس کا وہی جواب ہے جو پہلے گزرا، وضو کے بغیر مصحف کو چھونا۔ عبداللہ بن شفیق پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ریکمینڈ انگلش اسپیکنگ اسٹوڈنٹ ٹو رجسٹر فار یور عربک کورس؟ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں، بلکہ جو میجورٹی ہیں سوائے ایک دو کے، وہ سب انگلش میں پڑھنے والے ہیں مجھ سے، یعنی عربک جو ہے انگلش میں پڑھنے والے ہیں، یا دیگر عقیدے کی کتاب انگلش میں ہی انہیں پڑھائی جاتی ہیں، تو جو انگلش سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے، وہ بھی جو ہے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں بالکل۔ سروینٹ آف اللہ پوچھتے ہیں کہ میری اردو ویک ہے لیکن میں عربی سمجھ سکتا ہوں، کیا اردو سیکھنے سے میری عربی الفاظ کے معنی یا تلفظ میں کوئی بگاڑ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عربی، اردو عربی تو بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، عربی کے ہی الفاظ کچھ سنسکرت کے، کچھ فارسی کے، اور زیادہ تر عربی کے الفاظ جو اسلامی اصطلاحات ہیں، اس کے علاوہ بھی اردو میں عربی کے ہی الفاظ لیے گئے ہیں، تو جن کو اردو آتی ہے ان کے لیے اور آسان ہوتا ہے عربی سیکھنا۔ جب بھی حیران ہوتا ہوں کہ جو اردو جانتے ہیں وہ عربی سیکھنے میں یعنی سستی کرتے ہیں، جبکہ جو انگلش بولنے والے نیٹو ہیں جن کی بالکل بھی کچھ نہیں ملتی، وہ محنت کر کے ان سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اردو والوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ساری چیزیں جو ہیں عربی کی آدھے سے زیادہ سب اردو میں ہوتی ہیں، اردو میں بھی وہی الفاظ استعمال ہے۔ اردو میں ایک عام زبان جو ہم بولتے ہیں، اور ایک جو ہے ذرا ادبی زبان ہوتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی، وہ تو اور زیادہ عربی کے قریب تر ہوتی ہیں، اور اہل علم جو ہیں وہ تو جو مصطلحات ہوتی ہیں عربی کی، اس کا اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے لیکن عربی زیادہ قریب ہوتا ہے اسلامی چیزوں کے، تو وہ والا لفظ بولتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد رہے۔ مثلاً اتباع کرنا، اتباع کرنا یعنی پیروی کرنا، متبع پیروکار، تو پے تو عربی میں نہیں ہوتا، یہ پیروی وغیرہ تو اردو کا لفظ ہے، لیکن اتباع کرنا بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ اطاعت کرنا، جیسے اطاعت جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اس کی جگہ اردو میں فرما برداری بھی ہے، تو اس کی بجائے اطاعت بولنا اور کہنا اور لکھنا وہ عربی کے زیادہ قریب ہے دینی علوم سیکھنے والوں کے۔ تو اس طریقے سے اردو آنا وہ تو اچھا کرتا ہے انسان کی عربی کو۔ اردو میں جو الفاظ جو تجوید والے ہوتے ہیں، جیسا جو خواہ نکالا جاتا ہے، یا عین یا سین اور صاد میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جاتا، یا ضاد، اور جو ضا ہوتا ہے ضعیف حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں، ضعیف حدیث نہیں کہتے، یا مریض کہتے ہیں، مرید نہیں، تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے سختی اور زور نہیں دیا جاتا بات کرنے میں اردو میں، اس کو جو ہے لائٹلی لیا جاتا ہے، اس طرح بولا جاتا ہے، تو یہ فرق ہے اس میں، لیکن ہوتا وہ وہی ہے اصل میں تلفظ، یعنی ہوتا وہی عربی کا لفظ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے خود عرب جو ہوتے ہیں وہ کوئی تجوید کی قواعد کے مطابق تھوڑی بات کر رہے ہوتے، لوگ بھی کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ الگ ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے الگ احکام ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں، جس طرح آپ نے پوچھا سمیہ فاطمہ نے کہ انڈیا کے کچھ علماء کے نام بتا سکتے ہیں، انڈیا پاکستان کے اہل الحدیث علماء کرام جو صحیح سلفی منہج پر ہیں، یا ہے یا نہیں ہیں، وہ سب جواب ہم نے اپلوڈ کر دیا۔ ہمارا پہلا غالباً کیو اے سیشن جو ہے وہ اپلوڈ ہے، اس میں ہے یہ پہلے یا دوسرے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کے آسانی کے لیے سیگمنٹس بھی بنا دیے ہیں، چیپٹرز بھی
اس پہ ڈائریکٹ کلک کر کے آپ وہاں پہنچ سکتی ہیں۔ ارشاد وانی پوچھتے ہیں کہ شک یعنی ڈاؤٹ اور وسپر جو وسوسہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ شک وسوسہ تو شیطان کی طرف سے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور مومن کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں اور دیگر شبہ جو اٹھتے ہیں، وہ ان سے بچتا ہے، سوچنا چھوڑتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے حدیث میں، تو یہ اس کی ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جس دل میں ایمان ہے۔ ذاکا صریح الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ یہ نہیں، اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایمان سے گیا، تو فرمایا کہ تمہارے دل میں واقعی ایسے آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لانے سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں، آسمان سے گر کے جو ہے پاش پاش ہو جانا پسند کرتے ہیں مگر زبان پہ نہ لائیں۔ اور فرمایا حدیث میں کہ شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آخر میں جو ہے وہ بدبخت یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں پہنچے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ طلب کرو اللہ کی، اس بارے میں سوچنا چھوڑو اور کہو کہ آمنت باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسولوں پر میں ایمان لے کر آیا، تو یہ دور ہو جائے گا۔ وہ شک دین کے تعلق سے انسان کو ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہے، شک ہے، شک میں مبتلا ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، جس طرح قرآن میں کہ مجھے نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ، اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا بھی گیا، خیرا منہا منقلبا، اس سے بہتر مجھے ملے گا، تو یہ شک ہے۔ شک از اکول ٹو نہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ نہیں کہ شک والے کو تھوڑا کوئی کنسیشن دے دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، اور آخرت پتہ نہیں ہوگی یا نہیں، یہ اور انکار کرنے والا برابر ہے، تو پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو شک عقیدے میں ہوتا ہے جو حقیقی چیز ہے، جب وہ وسوسے پر آپ یقین کرنا شروع کر دیں تو گویا کہ آپ نے اپنے دین کو شک میں ڈال دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک شبہ نہیں کیا۔ چنانچہ جو کلمہ توحید کی شرائط آپ پڑھتے ہیں شروط کلمہ میں، اس میں ایک یہ بھی ہے، اور اسی آیت کو دلیل بنایا ہے کہ پورا یقین ہو، دوسری شک یعنی علم ہو اور پھر یقین ہو، تو ثم لم یرتابوا، تو یہ شک وہ وسوسوں کو بڑھاوا دے کر آخر میں انہیں ماننے کی صورت پر انسان ہوتا رہے، تو وہ شک کرنا شروع کر دیا اس نے دین پہ، وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو پھر یہ وسوسے اسے کوئی نقصان نہیں دیں گے انشاءاللہ، بلکہ اس کی ایمان میں بڑھوتری کا سبب بنیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے۔ جس طرح آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہر دفعہ، ہر کچھ دیر بعد جو ہے پتہ نہیں میں شک آ رہا ہے، میں کفر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو اپنے دین کی پرواہ ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی، اور جو ہے لوگ جو ہے اپنا دل توڑ بیٹھتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، تو یہ نہ کریں، بلکہ آپ سوال کر رہے ہیں جس طرح آپ نے کیا، تو دلیل ہے کہ آپ کو پریشانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کا مطلب آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں اور آپ کو اپنے ایمان کی پرواہ ہے، جبھی تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہودی آتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگ پریشان ہی رہتے ہو کہ یہ نماز صحیح ہو رہی ہے نہیں، شک شبہات آ رہے ہیں اور دل میں وسوسے آ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہا تمہارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہاں وسوسے کیوں ہیں؟ کہ شیطان وہی حملہ کرتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایمان کا گھر ہے، باقی خالی تمہارے جو دل ہیں بے ایمانی سے بھرے، ادھر کیا ضرورت ہے حملہ کرنے کی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے وسوسوں سے، من شر الوسواس الخناس، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید عمیر پوچھتے ہیں، ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی سے علم لے سکتے ہیں؟ پلیز کلیئرفائی، ایم کنفیوز، میں ان سے ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اور جس کا ہم نہیں جانتے تو سب سے آسان طریقہ یعنی کتاب و سنت سلف کے منہج کے مطابق کرائٹیریا بتایا ہوا ہے کہ فرمایا المرء علی دین خلیلی، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کن کے دوست یار ہیں، اگر وہ جو ہیں بدعتیوں کے ہیں، اہل ہوا کے ہیں، یا نام نہاد جو لیز ہوتے ہیں حزبیات وغیرہ والے، اور تکفیری اور مختلف قسم کے ان کے مناہج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کے ہمنے والا پیالہ ہیں، تو پھر وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ جس طرح جو ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے غالباً یا ابن عینہ کسی سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی وہ نئے وہاں آئے بعض لوگ، اور پوچھا
کہا وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے کہا ہم حسن زن رکھتے ہیں تو بڑی سنت کی باتیں کرتے ہیں، تو سنت کی باتیں کرنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں مکس اپ بھی ہوتا ہے، اور اس قسم کے لوگوں سے تال میل دوستیاں کیوں ہیں پھر ان کی، اگر سنت کی توحید کی غیرت ہے ایسوں کے اندر؟ الولاء والبراء میں جن کا مسئلہ ہے تو وہ خود ایک منہجی مسئلہ ہے اپنے آپ میں. تو فرمایا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ قدریوں کے ساتھ. کا وہ قدری ہیں، بات ختم. تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کن کے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے صرف آپ ہی نہیں، اور بھی ہوں گے ان کے وہاں پر. اگر کوئی یوٹیوب چینل ہے تو ویڈیوز ہوں گے کہ وہ کن کے ساتھ ہیں، یا ان کے اس میں لکھا ہوگا کن کے پروگراموں میں آتے جاتے ہیں، کن کو پسند کرتے ہیں، کن کو اپنا سمجھتے ہیں. تو آپ معلوم چل جائے گا آپ کو. تو ہر ایک کے بارے میں بعض لوگ اس میں بھی جو ہے ساتھی، یعنی دین میں احتیاط اپنانا اچھی بات ہے، مگر یہ ایک آسان معاملے کو خواہ میں پیچیدہ اور مشکل بنانا، اس سے لوگوں میں بھی ایک منفی تاثر جاتا ہے کہ سلفیوں کا یہ کام ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جو بڑے علماء ہیں وہ کبھی کبھار جھڑک دیتے تھے، وہ بھی ردود کے قائل ہوتے تھے، شیخ ابن باز، ابن حسین وغیرہ، لیکن وہ کہتے کہ یہ کیا، یعنی یہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا، تماشا سا ایک بچ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کیا. معلوم ہے ہمیں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ فرمایا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے دین ہے، تو دیکھو دیکھ بھال کے کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو. ہم احتیاط کرتے ہیں، لیکن ایک آسان چیز جب بتا دی ہے کہ یعنی یہ دیکھ لو کہ وہ اہل ہوا بدعت کے ساتھ تو نہیں ہے، ان کے لیے نرم تو نہیں ہے، خلفیوں پہ الٹا سخت ہو، تو اس کے بارے میں بھی الگ سے آ کے پوچھنا بار بار. ہر جو نیا آدمی اٹھ کر آئے گا آپ سب کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، ہزاروں لاکھوں کے بارے میں. بس ایک ہی چیز جب ہے، دو چیزوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دو شخصیات میں ایک ہی جیسا منہج ہے، بس اس کے نام عبد الرحمن ہے، ایک کا عبداللہ ہے، تو آپ واپس سے پوچھیں گے. اسی طرح جو ملکی حالات کے تعلق سے، یا جتنے بھی جو ہے، جتنے بھی یہ جہادی اور خلافتی اور مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، اور یہ تکفیری فتنے جہاں اٹھتے ہیں، حکومت کے خلاف بات کرنا، اور یہ ہو گیا وہ، بار بار ایک نیا فتویٰ پوچھنے آتے ہیں. تو اہل علم نے یہ کہا کہ ایک جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز رونما ہو گئی ہو اور پہلے سے معلوم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں الگ فتویٰ پوچھا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے. ایک چیز پہلے سے ہی معلوم ہے کہ پہلے بھی ایک فتویٰ دیا ہے کہ وہ مثلا تکفیری خارجی یا صوفی لوگ ہیں، اور وہ فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ آپ کو اصول پتہ ہے، بتا دیا نہیں. پھر جو ہے ایک مہینے بعد کوئی دوسرا ملک ہے، ادھر وہ جو ہے صوفی لوگ ہیں، وہی عقیدہ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی حالات ہیں، تو کیا حکم بدل جائے گا اس وجہ سے؟ تو تھوڑا سا جو ہے عقل و فہم اور جو اصول جس کے پاس ہوتے ہیں ان سے بھی تھوڑا کام لے کر اپنا جو ہے اپنے قیمتی وقت کا صحیح استعمال انسان کو کرنا چاہیے. عدنان علی پوچھتے ہیں کہ کسی شخص پر جادو ہے یا صرف مس جن، یعنی جن جس پر چڑھ جاتا ہے یا گھس جاتا ہے، پوزیشن جو ہوتی ہے جن کا کسی انسان میں آ جانا. بعض جو عقل پرست لوگ ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ صحیح نہیں ہے. کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. قرآن میں ہے کہ یہ تخبط شیطان من المس، شیطان چھو کر پاگل کر دے کسی کو. اس کے پتہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بعض لوگ اس چیز کی بال کی کھال اتارتے ہیں کہ ہمیں معلوم چل جائے کس نے کرایا، ہمیں معلوم چل جائے کہ یہ نظر بد ہے یا جادو ہے یا جن چڑھا ہوا ہے، جبکہ اصل کام کیا ہے کہ ہمیں اس کا علاج معلوم ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز ہے، علاج سب کا ایک ہی ہے، تو ہم جو چاہے کر لیں. ان میں سے جو بھی ہے یہ ہمارا سر درد تھوڑی ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے یا جن چڑھا ہوا ہے، یا جن سے بھی بات چیتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی سلف کا طریقہ نہیں ہے، لمبی چوڑی باتیں ہیں اور بحثیں ہیں، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مان رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، اور فلاں رشتہ دار نے تمہیں کرایا، آپس میں لڑانے کے لیے بولتے ہیں اور وہ مانتے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جن چڑھا ہو یا پھر جو ہے اس کے اوپر جادو ہو یا حسد ہو، سب میں قرآن ہی پڑھنا ہے، سب میں سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، معوذات یہی پڑھنے ہیں. تو پھر آپ کو اس چیز سے کوئی خاص مطلب ہونا کی ضرورت ہے بھی نہیں، اور اس کی ٹینشن لینے کی کہ جن ہم پہ سوار ہیں یا جادو ہوئے ہیں. علاج تو سب کا ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. کسی ایسے شخص کے یعنی عقیدہ اس کا اگر معاملہ صحیح نہ ہو لیکن عربی وہ سکھا رہا ہے، اگر اس کے اندر وہ اپنے عقیدے کی چیزیں نہیں ڈالتا، تو آپ ضرورت کے تحت مجبوری میں اس سے پڑھ سیکھ سکتے ہیں، جس طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو ہے ہم امن میں نہیں رہ سکتے، یعنی کہ پیچھے سے ڈسیں اور کچھ اپنا زہر اندر نہ ڈال دیں، اور واقعی یہ لوگ کرتے ہیں. اسی لیے جو علماء کرام احتیاط اپنانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ پڑھو ان سے. ایک تو ان کی تعظیم محبت دل میں بیٹھ جائے گی، اور جو ہے اس کی پھر کچھ غلط بات بھی جو اس کا انکار نہیں کر پڑ پائے گا، یا پھر انسان کے دل میں جو سختی ہے جو غلط عقیدے والوں کے خلاف، اس میں کچھ نرمی آنا شروع ہو جائے گی.
تو اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جتنی بھی یہ جو لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جس کا علماء حوالہ دیتے ہیں، عربی لغت کے جتنے جو ہے معجمات ہیں یا دوسرے پچھلے علماء گزرے ہیں، وہ سب کوئی سلفی تو نہیں تھے، کچھ اس کے سلف پہ منہج پہ تھے، اور کچھ جو ہے بالکل ہی ایسے بگڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو لغوی فائدے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، وہ خود عقیدے منہج میں پکا ہوں، صحیح علماء سے علم حاصل کرتا ان کی رہنمائی میں ہو، کوئی چیز اس کو شک شبہ والی گڑبڑ لگے تو وہ اس کی دل میں رکھ کے نہ بیٹھ جاتا ہو، اس کی وضاحت کہیں سے طلب کر لے، چاہے عربی کے معاملے میں ہو۔ تو سب سے بہتر ہے کہ صحیح سلفی سے حاصل کریں، ناممکن ہے کسی کے لیے اور ضروری ہے اسے پڑھنا عربی، تو پھر وہ کسی ایسے سے جو عربی میں ماہر ہے، چاہے وہ عقید منہج کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، اس کا بھی جو ہے سن سیکھ سکتا ہے وہ، ان چیزوں سے بچتے ہو جو میں نے یہاں ذکر کی۔ عدنان علی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کہ اگر شخص فجر کے وقت جنابت کی حالت میں اٹھے، غسل کرنے کا انف ٹائم نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جنابت کا غسل کرنا آپ کو ضروری ہے، چاہے اس کا ٹائم آگے ہو جائے، آپ ایک مجبوری کی حالت میں، جس طرح انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ اٹھے گا چاہے نماز کا ٹائم ہی کیوں نہ نکل چکا ہو، اسے اسی وقت نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز پڑھنے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے میں جو ٹائم لگے گا اس کو وہ کرنا ہے، چاہے کتنی بھی جو ہے اس میں ٹائم لگ جائے، جلد سے جلد وہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اقامت بھی ہو گئی اور آپ جو ہے گئے چھوڑ کر وہیں سے، اور جو ہے آپ واپس آئے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو یہ کرنا ضروری ہے اسی وقت۔ آخری سوال یہ لیتے ہیں اور اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حمد فراز صدیقی فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا غیر اسلامی ملک میں یعنی کافر ملک میں، دیار کفر میں پیدا ہونے والوں پر کسی مسلمان حکمران کی بیعت اپنے دل میں کرنا فرض ہے تاکہ موت کے وقت گلے میں بیعت کو اور جاہلیت کی موت نہ ہو؟ سبحان اللہ، یہ تو سوال بڑا اہم ہے، اور یہ خود ایک دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے۔ اس سے سوچنا چاہیے اس انسان کو کہ جب اس کی روح قبض کی جائے، اور قرآن میں ہے کہ وہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہیں کی، تو کافروں کے درمیان وہ رہتا کیوں ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی جو حدیث آپ جس طرح پوچھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں کہا کہ انسان کو یہی نہیں، یہ چیز بھی نصیب نہیں ہوتی اور یہ کام اس پہ نافذ ہوتے ہوئے سمجھ نہیں آتے اسے کہ کس طرح کریں، کہ وہ مسلمان ملک میں ہی نہیں رہتا کہ جو مسلمان حکمران کی وہ اطاعت کرے اور اس کے گلے میں اس کی اطاعت اور جاہلیت کی موت نہ مرے، تو وہ ان احکاموں کے مخاطب ہونے کے لائق نہیں ہے، کتنے جو اسلامی ملک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو پوری کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کے درمیان رہیں، کتنی احادیث ہیں کہ کافر مسلمان ساتھ نہ رہیں، ایک دوسرے کی آگ بھی نظر نہ آئے انہیں، اور جو فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کو کمزور سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہیں، پھر بھی اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بڑے جو ہے واہم جہنم قرار دیا ان کا ٹھکانہ۔ لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے جو آسانی فرمائی کہ جو مستضعفین ہیں، کمزور مرد عورت بچے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ وہ وہاں سے جا سکیں، تو وہ مجبور ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا جن کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ کوشش ان کو کرنی چاہیے، کوشش کے باوجود ممکن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں مخاطب جو ہیں اس کے مسلمان ریاست، مسلمان حکمران وغیرہ اس کی اطاعت کے تعلق سے، جب وہ وہاں پر ہے ہی نہیں تو یہ ایسا حکم ہے جو مشروط ہے، یعنی حکمران کسی کے سر پہ ہے، جیسے اسلامی ملک میں بھی آپس میں خانہ جنگی ہو گئی، کوئی حکمرانی نہیں ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو کوئی کہے گا آپ کو کہ کون سی بیت آپ کے گردن میں، جب تک کوئی ایک حکم نافذ نہ ہو جائے، کوئی حاکم نہ بن جائے تو جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو موجود غیر موجود، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں، میں نے ترجمہ کی ہے یہ عبارت، ان حکمرانوں کے لیے ہیں جو معلوم ہیں، موجود ہیں، آپ کے سر پہ ہیں، جو معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اس کی تو بات نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ جو ہے ممکن ہے۔ تو ایسی جگہ کوئی رہ رہا ہے جزیرے میں، کوئی حکمران ہی نہیں ہے، وہ نہ جانتا ہے نہ اس کے پاس علم ہے، تو اس کے گلے میں کوئی بیعت نہیں اور بیعت کی نوبت ہی نہیں ہے اس کی آ رہی، اور نہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی پوچھا تھا کہ اگر کوئی ان کا امام نہ ہو، مسلمانوں کا حکمران نہ ہو، جماعت نہ ہو، ریاست نہ ہو، تو کیا کروں؟ تو کہا کہ سب کو چھوڑ کے، یعنی ان کے بغیر بھی تو اسی جو ہے سنت کی حالت میں مر جانا،
درخت کے جو ہے جڑیں چبا کر ہی تجھے کیوں نہ گزارا کرنا پڑے. تو دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ ہمارے اوپر اگر نہیں بھی امام ہو تو یہ نہیں کہا کہ پھر بھی تجھے کہیں سے امام خود ہی پیدا کرنا ہے اور نہ جاہلیت کی موت مارے گا. تو جو جس کے لیے یہ ممکن ہے، جس کے سر پہ ہیں، اسی کے متعلق یہ احکام ہے. جس کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے متعلق انشاءاللہ یہ احکام نہیں ہے. وجزاکم اللہ خیرا وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.